اجزی بھی، میں اس کی جزا دیتا ہوں. حدیث کے اندر الفاظ ہیں وَأَنَا عُجْزَا بِهِ، عجزی بھی پڑھا جا سکتا ہے اس کو اور عجزہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. اگر عجزی پڑھا جائے تو اس کا معنی بنتا ہے میں اس کی جزا دوں گا. اگر عجزہ پڑھا جائے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے میں خود اس کی جزا بن جاؤں گا. میں جزا دوں گا، جو بندہ مانگے گا میں دوں گا. وَأَنَا عُجْزَا اگر یوں پڑھا جائے حدیث کو تو پھر بنتا ہے میں جزا بن جاؤں گا. اب اس کا مطلب محدثین نے ذکر کیا ہے کہ بندہ میرا ہو جائے گا، میں رب بندے کا ہو جاؤں گا. یہ وَأَنَا عُجْزَا بِهِ. تو روزوں کی جو فضائل ہیں ان میں سے صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ایک یورپ کا ڈاکٹر ہے، جعفرائے اس کا نام ہے، اس نے تحقیق کی ہے کہ برفیلے علاقوں کے اندر جب برف کا دور پڑتا ہے تو وہاں پہ جو پرندے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں. پھر ایک دن کا نہیں، کئی دنوں کا روزہ رکھ کے وہ غاروں کے اندر زندگیاں گزارتے ہیں، کچھ بھی نہیں کھاتے. روزے کے بعد جب برف کا موسم کم پڑتا ہے وہ نکلتے ہیں تو اللہ ان کو نیا حسن عطا فرماتا ہے. تحقیق کرتے ہوئے اس نے کہا کہ جب موسم خزاں آتا ہے تو درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں. کہتے ہیں حقیقت کے اندر اس موسم کے اندر درخت روزہ رکھتا ہے. روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے وجود میں جو اضافی مادہ جات ہوتے ہیں وہ پتوں کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں اور پتے ان کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے سوکھ جاتے ہیں. سوکھنے کی وجہ سے وہ گر جاتے ہیں. ایک مرتبہ تو اس کا حسن ختم ہو جاتا ہے، لکڑی بالکل واضح ہو جاتی ہے، دیکھنے کے قابل نہیں رہتی. لیکن جب موسم خزاں ہوتا ہے، موسم خزاں کی انتہا ہوتی ہے، وہی درخت اپنے روزے کو افطار کرتا ہے، اللہ اس کو نیا حسن عطا فرما دیتا ہے. پہلے جس درخت کو ہم دیکھنا پسند نہیں کر رہے تھے، جب روزہ اس نے افطار کیا تو اس کے حسن میں اتنا اضافہ آ گیا کہ ہر بندے کی نگاہیں اس کی طرف لگی ہوتی ہیں. تو اس یورپن ڈاکٹر نے تحقیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ بندہ اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کو اللہ کے نور کا حسن مل جائے، بندہ یہ چاہتا ہے کہ سارے جہان کی نگاہیں اس کے چہرے کی طرف لگ جائیں، تو وہ بھی روزہ رکھ لے، اللہ اس کے چہرے کو نور عطا فرما دے. اس لیے یہ روزے کے چند دن جو ہیں، یہ چند لمحے جو ہیں، اب اللہ نے حدیث میں کیا کہا تھا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دیتا ہوں. محدثین نے یہ کہا ہے کہ ہر نیک عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے. نماز پڑھتے ہیں رضا الہی کے لیے ہے. ہم دنیا کی کوئی بھی نیکی کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے. لیکن اللہ نے کبھی نہیں کہا نماز میرے لیے ہے، کبھی نہیں کہا صدقہ میرے لیے ہے. جب روزے کا معاملہ آیا تو کہا روزہ میرے لیے ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سمجھیں. ہم جس گھر میں رہتے ہیں، جس کا بھی گھر ہے وہ ہمارا نہیں، حقیقت میں وہ اللہ کا گھر ہے. زمین کا مالک اللہ ہے، ہماری جانوں کا مالک اللہ ہے، ہماری روحوں کا مالک اللہ ہے، ہر چیز کا مالک خدا ہے. ہر گھر میرے رب کا ہے. لیکن اللہ نے کسی گھر کو اپنا گھر نہیں کہا، بیت اللہ کو اپنا گھر کہا. حالانکہ سارے جہان کے سارے گھر ٹوٹے ہوئے ہوں یا بنے ہوئے ہوں، ایک منزل ہوں یا 10 منزل ہوں، وہ اللہ کے ہیں. لیکن اللہ کسی گھر کو اپنا گھر نہیں کہتا، بیت اللہ کو اپنا گھر کہتا ہے، یہ میرا گھر ہے. علماء نے لکھا اللہ کہنا یہ چاہتا ہے سارے جہان کے گھر میرے ہیں، لیکن جو میری رحمتیں بیت اللہ پہ اترتی ہیں وہ کسی اور گھر پہ نہیں اترتی. جو میں اپنی برکتیں بیت اللہ پہ اتارتا ہوں وہ کسی اور پہ نہیں اتارتا. اب حدیث کو سمجھو، اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہر نیکی میرے لیے ہے، لیکن جو میں کرم روزے دار پہ کرتا ہوں وہ کسی اور پہ نہیں کرتا ہوں. رمضان کے اندر جو میرا کرم، جو میری رحمت، جو میری برکتیں میں رب روزے دار کو عطا کرتا ہوں وہ کسی اور کو میں کبھی عطا نہیں کرتا. ابن العربی
الدین ابن العربی نامی ایک شخص گزرے ہیں، اللہ کے ولی گزرے ہیں، بڑے عالم دین تھے. ان کا ایک مقول ہے الدنیا یوم ولنا فیہ صوم ان تصوموا عن معلوفات البشریہ عن معلوفات الطبعیہ لکی تخلصوا عن رجس البشریہ تصلوا مقام الامن والقرب. فرماتے ہیں الدنیا یوم، ساری دنیا ایک دن کی مانے جب سے بنی ہے تا قیامت. کہتے ہیں یہ ساری دنیا ایک دن ہے. وَلَنَا فِيهِ صَوْمٌ، اور ہمیں ایک دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. کہتے ہیں اللہ کی محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب سے بندے کو ہوش آئے اور جب سے فرضیت کے معاملے میں قدم رکھے، ایک دن بھی ایسا نہ ہو جو بغیر روزے کے گزارا جائے. کیونکہ ایک دن ہے دنیا اور ہمیں سارا دن روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. اور تم جب روزہ رکھو گے تو ہوگا کیا؟ ان معلوفات الطبعیہ، تمہاری طبیعتیں سور جائیں گی، تمہاری طبیعوں سے جو مادہ جات زائد ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. لکی تخلصوا عن رجس البشریہ، تمہارے جسم سے بشریت کی گندگیاں دور ہو جائیں گی. اور ملے گا کیا؟ تصلوا مقام الامن والقرب، اللہ روزوں کے صدقہ سے تمہیں اپنا قرب عطا فرما دے. اس لیے یہ چند دن، یہ چند لمحے، اگرچہ لوگوں نے کام بھی کرنا ہوتا ہے، مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، بسا اوقات لوگ یہ بہانہ بنا لیتے ہیں کہ ہم نے کام کرنا ہوتا ہے تو بھوک لگ جاتی ہے. تمہارا رب چاہتا ہے تم بھوکے رہو، تمہارا اللہ چاہتا ہے تم پیاسے رہو. تمہارا رب یہ چاہتا ہے میرا بندہ میری صفت اپنائے. اگرچہ رب کی صفات براء البراء ہے، اعلیٰ ہے، درمیان میں کوئی مشابہت ہی نہیں ہے، لیکن نہ کھانا یہ میرے رب کی صفت ہے، نہ پینا میرے رب کی صفت ہے. جب بندہ کھاتا نہیں ہے، بندہ پیتا نہیں ہے، تو وہ اللہ کی صفت میں گم ہو جاتا ہے. پھر رب اس کو اپنی صفات کے جلوے دیتا ہے. جب سارا دن وہ بھوکا رہتا ہے، شام کے وقت روزہ افطار کرتا ہے، پھر اللہ اس کو اپنے جلووں کا نور عطا فرما دیتا ہے. اس لیے یہ دن جو چند لمحوں کا ہے، آپ اس انداز میں گزاریں کہ لمحہ بلمحہ آپ کو رب کا قرب ملتا جائے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہماری یہ چند لمحوں کی حاضری قبول کرے اور ہمارے ہر لفظ کا بدلہ بھائی شیر علی کی روح کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.